الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے غالباً 1984 کی مئی جون کے دن تھے۔ ہماری سال بھر کی گندم انہی دنوں میں آ جایا کرتی تھی۔ صبح صبح جب ایک پرسوز آواز سے میری آنکھ کھلی دیکھا تو شیدا مسلم پچھلے سال والی گندم کو دھوپ لگوانے کے لیے صحن خالی کرتے ہوئے چارپائیاں اٹھانے کے دوران اپنی درد میں ڈوبی آواز میں نعت پڑھ رہی تھی، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ اس آواز نے ایک عجیب سما باندھ دیا تھا۔ وہ بار بار اسی لائن کو دہرا رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی پڑھتی رہے۔ اس وقت اماں نے اسے جلدی کام ختم کرنے کا کہا کیونکہ تھوڑی دیر میں اس سال کی نئی گندم پہنچنے والی تھی، جس کو دھوپ لگوا کر گندم والے دوسرے بڑولے میں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ جب گندم پسوانی ہوتی تب بھی شیدا آ کر چھان پھٹک کر اسے صاف کر دیتی اور پھر چاچا اللہ دتا گندم کو گدھے پر لاد کر چکی سے پسوا کر لے آتا۔ شیدا چھوٹے قد کی ایک انتہا درجے کی سیدھی سادی خاتون تھی۔ اکثر اس کے بال اس کے چھوٹے سے ماتھے کے اوپر آئے رہتے، جس سے اس کا ماتھا مزید چھوٹا لگتا۔ اس کے بولنے میں بھی خفیف سا مسئلہ تھا کہ کچھ الفاظ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار اس کے اپنے گھر کے بچے اس کے چھپا کر رکھے ہوئے پیسے نکال لیتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ کہتی، مجھے پتہ ہے کہ میرے پیسے کس نے نکالے ہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ شیدا کی ایک ہی بیٹی تھی جس کو وہ کبھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لاتی تھی، بلکہ اس کی پرورش بڑے نازوں سے کی تھی اور جوان ہونے پر اس کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی۔ شیدا کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن شیدا کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ شکایت یا بد دعا نہیں ہوتی تھی۔ بسا اوقات گاؤں کے کچھ لوگ اس سے کام کروا لیتے لیکن اس کو مزدوری پوری نہ دیتے، لیکن اس پر بھی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، بس اپنے ذمہ لگائے گئے کام کو پوری دیانتداری سے انجام دیتی تھی اور پنجابی کی نعتیں کام کے دوران پڑھتی رہتی تھی۔ اس سال گندم کی صفائی کے لیے شیدا آئی تو میں بھی نعت کے شوق میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شیدا گندم کے دانے چھاننی میں ڈالتی اور چھاننے کے ساتھ ساتھ بڑے جذب کے عالم میں پڑھتی جاتی، تیری خیر ہووے پیارے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے، اساں ویکھنا اے سونے دا نظارہ، روزے دی جالی چوم لین دے، ساڈے اللہ نے اے دن وکھائے، ایتھے ڈیرے غریباں نے لائے، ایتھے رب دا حبیب پیارا، روزے دی جالی چوم لین دے، تیری خیر ہووے پیارے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ اس کی آواز میں ایک الگ ہی تڑپ، درد اور کشش تھی جس کو سن کر دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی کہ جیسے کوئی بات کسی کے دل سے نکلے اور جا کر دل پر اثر کرے۔ میں شدید گرمی میں گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود اس کی نعتیں سنتے ہوئے سارا وقت اس کے ساتھ رہی۔ جب شیدا کام ختم کر کے جانے لگی تو اماں نے کچھ گندم اور تھوڑی سی رقم اسے دی، اجرت کے طور پر۔ گندم تو شیدا نے رکھ لی اور پیسوں کے لیے اس نے کہا، ماں جی یہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھیں، میں اپنی رقم حج کے لیے جوڑ رہی ہوں، بعد میں آ کر لے جاؤں گی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ اس چھوٹی سی رقم سے حج کا پروگرام بنا رہی ہے۔ انہی دنوں میں میرے ایک خالہ زاد بھائی جو اسکواڈرن لیڈر تھے، ڈیپوٹیشن آ گئی اور وہ سعودیہ جا رہے تھے۔ اس وقت ان کے تینوں بچے ابھی چھوٹے ہی تھے اور انہیں اپنے ساتھ کسی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ ادھر ادھر سب سے کہہ رہا تھا کہ کوئی مناسب عورت نظر میں ہو تو ہمیں بتائیں۔ کچھ دنوں کے بعد سنا کہ شیدا کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار ہو رہے ہیں اور اس نے جانا ہے۔ ہم سب حیرت زدہ تھے کہ پاکستان سے باہر جانا ہے اور ایک ایسی عورت کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں جس کو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا۔ ان دنوں ایسا اتفاق ہوا کہ آپی آمنہ اور بھائی انور کی بیگم کسی فوتگی پر گاؤں آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس شیدا کو کیوں ساتھ لے کر جا رہی ہیں؟ کسی اور عقل مند اور سمجھدار خاتون کو ساتھ لے کر جائیں جو وہاں آپ کے بچوں اور گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔
میں بھی مزید ان کے قریب ہو گئی تاکہ ان کا جواب سن سکوں۔ آمنہ آپی نے کہا، نہیں، مجھے سیدھی سادی عورت ہی چاہیے، اور چھیدہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے مجھے چاہیے۔ اللہ نے چھیدہ کے دل کی آواز سن لی تھی۔ اس کا بلاوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہو چکا تھا۔ وہ بھی بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کی آواز سن لیتا ہے، اور وہ بھی بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کسی کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھائی اور آپی آمنہ کو وسیلہ بنا دیا تھا، تو اب وہ کیسے کسی اور کا انتخاب کر سکتے تھے؟ جلد ہی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی اور چھیدہ سعودیہ پہنچ گئی۔ جس کی حج کی خواہش پر لوگ ہنس پڑتے تھے، جس کی نعتیں سن کر اس پر ترس آتا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ غریب بے آسرا اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک میں پہنچ گئی تھی۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں چھیدہ نے ایک سے زیادہ حج کیے۔ بہت مرتبہ اس کی حاضری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر ہوئی، اور بہت مرتبہ اللہ کی مہمان بننے کی عزت نصیب ہوئی۔ آمنہ آپی بتاتی ہیں، ایک مرتبہ صحن کعبہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور چھیدہ غالباً حجر اسود کے بوسے کے لیے جانے کے لیے مجھے بار بار کہہ رہی تھی، اور میں نے اسے سختی سے منع کیا۔ اس وقت اچانک کسی نے میری کمر پر ڈنڈا رسید کیا۔ میں نے دیکھا تو ایک ڈیوٹی پر مامور سپاہی کھڑا مجھے غصے سے گور رہا تھا۔ پھر اس نے چھیدہ کو اشارے سے اٹھایا اور اسے اپنی نگرانی میں حجر اسود پر لے کر گیا، اور اسے اشارے سے سمجھایا، اب جتنے مرضی بوسے لو، اور پھر وہ حجر اسود سے لپٹ گئی اور خوب بوسے لیے۔ آمنہ آپی مزید بتاتی ہیں کہ میں اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی کہ مجھے تو ڈنڈے پڑ گئے، اور اس پر اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اسے بڑی عزت کے ساتھ حجر اسود پر بوسے لینے نصیب ہوئے۔ اس کی وفات غالباً 1995 ستمبر میں ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنے بچوں اور گھرداری میں مصروف ہو چکی تھی، اس لیے اب گاؤں جانے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ عین اسی دن ہمارے کسی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی، اور ہم سب لوگ گاؤں میں ہی تھے۔ جب گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا کہ چھیدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور 5 بجے جنازہ ہوگا، تب جتنے لوگ ہمارے ایک رشتہ دار کے جنازے کے لیے اکٹھے تھے، ان سب نے چھیدہ کا جنازہ پڑھا۔ مجھے یاد ہے وہ اوائل ستمبر کا ایک اچھا خاصا گرم دن تھا۔ جو ہی چھیدہ کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک بادل کا ٹکڑا اچانک آیا اور اس نے میت کے اوپر چھاؤں کر دی۔ سبحان اللہ! یہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر اس وقت تک سایہ فگن رہا جب تک کہ میت کو قبرستان میں لے جا کر رکھ نہیں دیا گیا۔ جو ہی چارپائی کو رکھا گیا، وہ بادل کا ٹکڑا برسنا شروع ہو گیا۔ تب تک ہلکی ہلکی بارش برستی رہی جب تک چھیدہ کو قبر میں اتارا نہیں دیا گیا۔ میری دعا ہے کہ وہ جنت کی کھڑکی سے مسکرا کر ہمیں دیکھ رہی ہو کہ ہم اسے اتنے عرصے کے بعد اس طرح سے یہاں یاد کر رہے ہیں۔ دنیا تو ہمیں ہمارے ظاہر سے جانتی ہے، اور ہمارا اللہ ہمیں ہماری نیت سے جانتا ہے، اور جو دل کی آواز سے اس در پر حاضری کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے بلاوے آ جاتے ہیں، اور جب بلاوے ہو جائیں تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مقبول حج اور بار بار مقبول حاضریوں کے وسیلے بنائے، اور مقبول عمروں کی توفیق عطا فرمائے۔